السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز دوستو، کچھ احباب نے پوچھا ہے کہ ڈھوڈی صاحب، آپ بے شک نون لیگ کے ناقدین میں سے ہیں، لیکن معروف سیاستدان میاں نواز شریف کی والدہ کے انتقال پر آپ کو تعزیت تو کرنی چاہیے تھی۔ دوستو، عرض یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کسی پارٹی کے ناقدین میں سے نہیں ہوں، نہ تو میں نواز شریف کی پارٹی مسلم لیگ نون کا ناقد ہوں، اور نہ ہی میں کو موجودہ حکومتی پارٹی پی ٹی آئی کا ناقد ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ میں ان پارٹیوں کی کمزوریوں پر تنقید ضرور کرتا ہوں، لیکن ان کی اچھی باتوں کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں۔ بلا جواز میں کسی پر تنقید نہیں کرتا، میری تنقید جو بھی ہوتی ہے وہ اس کا کوئی نہ کوئی جواز ہوتا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ میں اس پر پوسٹ لگا چکا ہوں، میاں نواز شریف کی والدہ کی وفات پر میں نے تعزیت کا اظہار کیا ہے، پوسٹ لگائی ہے، اپنی پارٹی کی طرف سے بھی تعزیت کا اظہار کیا ہے، اپنی طرف سے بھی تعزیت کا اظہار کیا ہے، اپنے کارکنوں کی طرف سے بھی تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محترمہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہ اگر کوئی ہوں تو اللہ پاک انہیں معاف فرمائے اور انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، ان کی قبر کو منور فرمائے۔ باقی بات یہ ہے کہ سیاست جو ہے یہ ایک ایسا گرداب ہے جس میں جو خاندان بھی ایک دفعہ پھنس گیا نا، میری سمجھ بوجھ کے مطابق وہ صحیح سالم اس سے نہیں نکل سکا۔ یا بھٹو خاندان کو دیکھ لیں، بھٹو صاحب خود بیچارے پھانسی چڑھ گئے، اس کے بعد ایک بیٹے کی موت کا پتہ ہی نہ چل سکا، نشہ کر کے مر گیا یا پتہ نہیں کس سبب سے مرا، اس کی موت کا سبب بھی نہیں پتہ چل سکا ابھی تک۔ بڑا بیٹا جو تھا وہ قتل ہو گیا کراچی میں، مرتضیٰ بھٹو۔ ہاں، اس کے بعد بڑی بیٹی جو تھی وہ بھی قتل ہو گئی بیچاری، وزیر اعظم بھی رہی لیکن پھر بھی قتل ہو گئی، اور بیوی جو تھی وہ ان سب کے غم میں بیچاری روتی روتی دنیا سے چلی گئی۔ یہ ایسا گرداب ہے سیاست۔ اسی طرح آپ مجیب الرحمان خاندان کو دیکھ لیں، مجیب الرحمان خود قتل ہو گیا، بیٹی بچی ایک خاندان سارا ہی قتل ہو گیا۔ اندرا گاندھی کو دیکھ لیں تو اندرا گاندھی جو تھی وہ خود قتل ہو گئی، ایک بیٹا جہاز کے حادثے میں مارا گیا، دوسرا قتل ہو گیا۔ اسی طرح شریف خاندان کو دیکھ لیں آپ، یہ خاندان بھی اب ان کے والد صاحب جو تھے میاں شریف صاحب وہ فوت ہوئے تو نہ اپنے میاں نواز شریف صاحب ان کے جنازے میں شریک ہو سکے، نہ دوسرا بیٹا جنازے میں شریک ہو سکا۔ یعنی دولت کی ہوس اتنی ہے کہ سیاست جو ہے وہ اپنے عزیز و اقارب کو بھی انسان پیچھے کر دیتا ہے۔ اب دیکھ لیں آپ کہ مریم نواز شریف کی دادی فوت ہوئی ہیں، وہ سگی دادی ہیں ان کی، محترمہ شمیم اختر صاحب جو ہیں میاں نواز شریف کی والدہ، یہ مریم نواز کی دادی ہیں، اور مریم نواز نے کیا رول ادا کیا ہے آپ دیکھ لیں کہ وہ جو ہے اسحاق ڈار کا بیٹا علی ڈار، وہ کہتا ہے جی کہ ان کی وفات ہوئی ہے صبح 7 بجے برطانیہ کے وقت کے مطابق، اور اس وقت پاکستان کے 12 بجے کا وقت تھا، دن 12 بجے کا وقت تھا۔ مریم نواز اس وقت ٹھیک 12 بجے بلور ہاؤس پشاور میں تھیں، جلسہ گاہ میں نہیں تھیں، وہاں تو سگنل آ رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا جی کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چل سکا، اپنی دادی کی وفات کا 2 گھنٹے بعد مجھے پتہ چلا، مجھے حکومت نے بتایا ہی نہیں۔ اب بھی یہ حکومت کی ذمہ داری تو نہیں ہے آپ کو بتانا۔ 12 بجے اگر آپ بلور ہاؤس میں تھیں تو آپ کی فیملی کی طرف سے، میاں نواز شریف کی طرف سے یا ان کے عزیز و اقارب کی طرف سے آپ کے پاس کال آ گئی ہوگی، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، اور آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے پتہ نہیں چل سکا۔ حکومت نے سگنل پہ پابندی لگی ہوئی تھی، میرے پاس وہ سگنل نہیں آ رہے تھے، بات نہیں ہو رہی تھی میری، تو یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ آپ 12 بجے تو بلور ہاؤس میں تھیں، جلسہ گاہ میں تو تھی ہی نہیں، تو آپ کو دادی کی موت کا پہلے سے علم تھا، اس کے باوجود آپ جلسہ گاہ میں گئیں، وہاں شرکت کی، تقریر بے شک نہیں کی، لیکن آپ کو اس کی موت کا پہلے سے پتہ تھا۔ اس طرح سیاست جو ہے انسان کو
اپنے عزیز و اقارب سے دور کر دیتی ہے۔ اور میاں نواز شریف کو دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جناب، ایک طرف تو بیان دیا جا رہا ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ اپنی والدہ کو اپنے ہاتھوں سے دفن کریں گے، اور دوسری طرف جو ہے کہ وہ نہیں آ رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ وہ تو نہیں آ رہا ہے، یہ بھی اعلان کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی والدہ کو دفن کریں گے۔ تو گویا کہ اپنے میاں شریف کی وفات پہ بھی یہ لوگ اپنے ان کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکے، اور جو ہے اب میاں نواز شریف کی والدہ جو ہے ان کی بلکہ بیوی فوت ہوئی ان کی، تو اس کے جنازے میں بھی میاں نواز شریف نے شرکت نہیں کی، نہ ان کے بیٹے آئے، نہ دوسرے خاندان کے مطلب جو تھے افراد جو وہاں لندن میں تھے وہ بھی نہیں آئے۔ تو اب جو ہے میاں صاحب کی والدہ وفات پا گئی ہیں، تو اب جو ہے اب بھی میاں صاحب تشریف نہیں لا رہے، والدہ کو کندھا دینے کے لیے، جنازے کو کندھا دینے کے لیے وہ نہیں آ رہے۔ چلو ان کو میاں صاحب پہ تو مقدمات ہے، بیٹے تو آ جاتے، اسحاق ڈار آ جاتا ہے، اسحاق ڈار کے بچے تھے، لیکن یہ سیاست عجیب گرداب ہے ایک ایسا جو انسان کو ایسا پھنسا دیتا ہے کہ اسے وہ پھر خاندان صحیح سالم نکل نہیں پاتا۔ تو یہ جھوٹ کی سیاست جو ہے یہ ملک اور قوم کے لیے تباہ کن ہے۔ میں ان لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، میں ناقد نہیں ہوں کسی کا بھی، میں تنقید نہیں کرتا کسی پہ، لیکن میں حقائق کو بیان کرنا اپنی زندگی کا ایک مشن سمجھتا ہوں کہ یہ میری زندگی کا مشن ہے، حقائق کو بیان کرنا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ خاندان جو ہے جھوٹ کی بنیاد پر چل رہا ہے، میاں نواز شریف کا خاندان، اس کی بنیاد ہی جھوٹ ہے۔ وہ دن میں نہ جانے یہ لوگ کتنے جھوٹ بولتے ہیں، مجھے جھوٹ سے انتہائی چڑ ہے، میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، اور جب اس کے پاس نمبر 2 جب اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو اس میں خیانت کرے گا، اور نمبر 3 جب وہ کسی کے ساتھ وعدہ کرے گا تو اس کی خلاف ورزی کرے گا، وعدہ خلافی کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس خاندان کو سمجھ بوجھ دے اور یہ جھوٹ سے کام نہ لیں، سچ بولیں۔ سچ جو ہے وہ انسان کو کامیاب کرتا ہے، سچ کو آنچ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔